اجاگر کیا اور ہم آپس کی لڑائی میں پڑے رہے تو لوگوں کے جو کام ہیں، عوام کی جو توقعات ہیں ہمارے ساتھ، ان پہ ضرور قدغن لگے گا اور وہ نقصان میں رہیں گے۔ مگر آپ جانتے ہیں 19 فروری کو جس دن یہ الیکشن ہوا تھا، اس دن سے لے کے آج تک اس ایڈمنسٹریشن نے اور اس ڈی سی صاحب نے یہ ایک 1 پوائنٹ پروگرام بنا لیا، کیونکہ کہ نیشنل کانفرنس ہم سے یہ الیکشن جیت گئی ہے اور ہماری تمام تر ناپاک کوششوں کے باوجود نیشنل کانفرنس یہاں پہ جیت گئی ہے، تو انہوں نے نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا۔ اس دن سے لے کے آج تک بینگ اے چیئر پرسن میں نے جو بھی کام ان ڈی سی صاحب کو بتایا ہے ان دی انٹرسٹ آف پبلک، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے کہ میں ذاتی کام کرواؤں گا چیئر پرسن بن کے، مگر ان دی انٹرسٹ آف پبلک، عوام کے مفاد کے لیے جس بھی کسی کام کے لیے میں نے ان کو کہا ہے، انہوں نے ایک ضد بنا لی ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ ہے اور یہ نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ یہاں پہ میری کوششوں کے باوجود جیت گیا ہے، تو انہوں نے ایک یہ 1 پوائنٹ پروگرام بنا لیا کہ ان کاموں کو نہیں ہونے دینا ہے۔ میں 2 دن پہلے کی آپ کو ایک بہت سارے انسٹنسز ہیں، مگر میں 2 دن کا پہلے آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھی یہاں پہ اگر کاغذات ہوں تو ہم آپ کو وہ کاغذات بھی دکھا دیتے ہیں۔ ایک امریکہ انڈین فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے 50 بیڈڈ ہاسپٹل کا پروپوزل اس یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں انہوں نے 3 ڈسٹرکٹس میں یہ اعلان کیا کہ ہم 50 بیڈڈ ہاسپٹل فلی تیار کر کے دیں گے۔ میری کوششوں کی وجہ سے میں نے بینگ اے چیئر پرسن امریکہ انڈین فاؤنڈیشن، جیسا ہی میں نے پتا چلا کہ وہ اس یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں 3 جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں، 3 ڈسٹرکٹس کا انتخاب کر رہے ہیں یہاں پہ ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو میں نے امیڈیٹلی ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا اور میری انتھک کوششوں کے بعد میں نے یہ یقینی بنا لیا اور میں نے ان کو منا لیا کہ آپ رجوری کو اس میں انکلوڈ کریں، اور ان کی جب لسٹ شائع ہوئی تو انہوں نے رجوری کو اور اس کے ساتھ 2 کوئی ڈسٹرکٹ اور ہیں انہوں نے رجوری کو اس میں انکلوڈ کر لیا، اور یہ بہت بڑی میری ایک اچیومنٹ تھی جو میں نے ان کو منا لیا کہ آپ رجوری میں 50 بیڈڈ ہاسپٹل یہاں پر اسٹیبلش کر کے دیں۔ وہ بہت فلی فرنشڈ ہاسپٹل ہونے والا تھا، اس میں وینٹیلیٹرز، آکسیمیٹرز اور تمام چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کرنی تھی، صرف اور صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہاں جگہ پرووائڈ کرنی تھی۔ تو میں نے ایک آفیشلی لیٹر لکھا اپنی کونسل کی طرف سے ان ڈی سی صاحب کو کہ جب میں نے اسیس کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا اور میں نے یہ اسیس کیا کہ کس جگہ پہ ہمیں رجوری میں یہ ہاسپٹل اسٹیبلش کرنا چاہیے، میں کوٹ رنگا میں اور بدل میں پی ایچ سی میں نے دیکھی ہے، پی ڈی میں پی ایچ سی تھی اور بدل میں پی ایچ سی تھی، اور پھر یہاں اپنے کوٹ رنگا میں ایک سی ایچ سی ہے، مگر وہ اتنی بدتر حالت میں ہے کہ پی ایچ سی سے بھی اس کا برا حال ہے۔ وہاں ایک نئی بلڈنگ بننی تھی، وہ کنی وجوہات سے وہ نئی بلڈنگ نہیں بن پائی، اور وہ جو پی ایچ سی ہے کوٹ رنگا کی وہ بڑی بری کنڈیشن میں۔ ہماری اس پوری بیلٹ میں ہیلتھ فیسلٹیز ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے یہ ہم سوچ وچار کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ اگر پی ڈی میں وہ 50 بیڈڈ ہاسپٹل اسٹیبلش ہو جائے تو اچھا رہے گا، عوام کے لیے فائدہ مند رہے گا، بیڈڈ ہاسپٹل ان ڈسٹرکٹ رجوری۔ تو اس کے مد نظر وی ہیو سلیکٹڈ پی ڈی ایز اے لوکیشن۔ آپ پی ڈی میں ہمیں یہ کوئی سرکاری جگہ اویلیبل کروا دیجیے، تو ہم وہاں ان کو بولیں گے وہ ہاسپٹل اسٹیبلش کریں گے۔ تو میرا ساتھی جو ان کے پاس لیٹر لے کے گیا وہ مجھے سناتا ہے کہ 10 منٹ تک ڈی سی صاحب سرکل لگاتے رہے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل جہاں پہ لکھا ہوا تھا، چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل لیٹر کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے 10 منٹ، پھر 10 منٹ پی ڈی جہاں لکھا تھا اس کو انڈر لائن کرتے رہے، پھر جہاں ہم نے نیچے اسٹیمپ لگا کے لکھا تھا چیئر پرسن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے، اور پھر اس پہ کراس لگا دیا جی کہ میں نہیں کروں گا پی ڈی میں کہیں اور کروں، صرف اور صرف ضد کی وجہ سے کہ یہ کونسل کی طرف سے مجھے کیوں پرپوزل بھیجتے ہیں۔ اور اس وجہ سے اتنا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ جو میں نے لایا تھا اس ڈسٹرکٹ میں، اس پہ آپ لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس کو واپس نہ لے لیں، تو اس قسم کی حرکات ان ڈی سی صاحب نے شروع کر دی، اور پرٹیکولرلی ہمارے لوگوں کو، نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ پریس کانفرنس بلانے کا یہ مقصد ہے کہ میں تفصیلاً آپ کو بتا دوں کہ کل کو کیا انسیڈنٹ ہوا۔ کل صبح کہیں ڈی سی صاحب نے ہمارے ایک یوتھ کے پروونشل سیکٹری ہیں، نیشنل کانفرنس جماعت میں ایک یوتھ ونگ ہے جس کو یوتھ نیشنل کانفرنس کہتے ہیں، یوتھ نیشنل کانفرنس کے ہمارے پروونشل سیکرٹری ہیں، بدل میں رہتے ہیں، جن کا نام ہے وقار لون صاحب کو کل یہاں ڈی سی آفس سے ڈی سی صاحب نے میسج بھیجا اپنے تحصیلدار کوٹ رنگا کے ذریعے یا کسی کے ذریعے، مجھے پتہ نہیں، کہ آپ 4 بجے میرے دفتر میں حاضر ہو جائیں، جیسے بادشاہ کوئی بلاتا ہے کسی کو کہ آپ 4 بجے میرے دفتر میں حاضر ہو جائیں۔
वकार लोन साहब ने मुझे फ़ोन किया और मेरे सीनियर जो साथी हैं इनको फ़ोन किया कि डीसी साहब मुझे बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। हमने उनको कहा कि अब क्यों बुला रहे हैं, पहले तो ये वजह मालूम होनी चाहिए, तो अगर नहीं भी है मालूम तो इतनी क्या देर कर दी है, आप जाइए डीसी साहब से जाके मुलाकात करिए 4 बजे अगर बुला रहे हैं। हमने सोचा बुदल के किसी इशू पे डिस्कस करना होगा कि बुदल में कोई इशू है या बुदल में किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को लेके कोई डिस्कस करना चाहिए, जैसा कि रीजनेबली लगता है। मगर 4 बजे वो उनके दफ्तर में आए और 4 बजे उनके दफ्तर में बैठे और उनको एसी साहब के जरिए या पता नहीं किसके जरिए ये कहलवाया गया कि आपको डीसी साहब अरेस्ट कर रहे हैं। जब उसने हमें फ़ोन करके बताया कि मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि डीसी साहब हमें अरेस्ट करने वाले हैं, तो हम साथियों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। डीसी साहब कोई पुलिस के अफसर नहीं है या डीसी साहब यहाँ कोई SHO तैनात नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट करेंगे, तो या मसला क्या है आपके खिलाफ, ऐसा कौन सा क्रिमिनल केस है जिसमें कि आपको अरेस्ट करना पड़े। तो हमने जब इन चीज़ों की गिरफ्त की तो हमें पता नहीं चला, मगर इसी दौरान वकार लोन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि मुझे शाम से दोपहर से यहाँ डीसी ऑफिस में बुलाया हुआ है, अगर कोई साथी वहाँ ट्विटर उसका निकाल सके तो वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। उसने ट्वीट किया वहीं डीसी दफ्तर के किसी कमरे में बैठे बैठे कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे कहा जा रहा है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे इलीगली डिटेन कर लिया। डीसी साहब को गुस्सा आ गया कि इसने कैसे ट्विटर पे लिख दिया कि मुझे यहाँ पे इलीगली डिटेन किया है, और इमीडिएटली उन्होंने अपने नायब तहसीलदार को समन किया, जिसको एक पपट की तरह, एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और उसको कहा कि आप इसके ऊपर कोई दफा लगाइए और जल्द से जल्द इसको हिरासत में भेज दीजिए, अरेस्ट कर दीजिए। उनमें जो आपस में सलाह मशवरा हुआ, मैं नहीं जानता ये कानून को ये लोग कितना एक जानते हैं। आज मैं उनको इंशाल्लाह यहाँ आपके सामने कानून भी बताऊंगा कि किस दफा के तहत उन्होंने इसको यहाँ पे अंदर रखा है और क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तहसीलदार साहब ने, नायब तहसीलदार ने, बल्कि नायब तहसीलदार साहब ने, मैं आपको ये अलग से भी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और इसकी आप थोड़ी सी बाइट पे शक ले लें। नायब तहसीलदार साहब ने ये एक आर्डर निकाला क्योंकि ये बाद में लेना है, क्योंकि इसके फर्द हैं, हम भी इसके फर्द हैं। अगर इस किस्म की हरकत वकार लोन के साथ हो सकती है, ये तो आपके साथ भी हो सकती है, कल ये हमारे सदर साहब के साथ भी हो सकती है, कल ये हमारे सूबाई नायब सदर मंजूर मलिक साहब के साथ भी हो सकती है और मेरे साथ भी हो सकती है और आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए सोसाइटी में इन चीजों को लाना जरूरी है। लिखते हैं जनाब के अज अदालत नायब तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, अनवान वारंट गिरफ्तारी बनाम वकार लोन वल्द बशीर लोन कौम कश्मीर, इस्तगासा जेर दफा 107/117 जवाब हुक्म बनाम SHO थाना पुलिस रजौरी। मामला मंदरजा अनवान अल सदर की निस्बत आपको हुक्म दिया जाता है कि आप मसूल वकार अहमद लोन मजकूर को ता हुक्म सानी हिरासत में रखें, क्योंकि मसूल मजकूर से नुक्से अमन खतरा जान लाहक है। मुलजम मजबूर को आइंदा बतकरर 12/6/2021 को अदालत खजा में पेश करें। ये आर्डर एक लिखा गया जिसमें नीचे मोहर लगा के नायब तहसीलदार ने दस्तखत किए, SHO को भेजे, उसी वक्त इस लड़के को उठाया और SHO के हवाले कर दिया हिरासत में। हमने अपनी तरफ से कोशिश करने शुरू, उस वक्त तक उसका फोन चल रहा था वकार लोन का, और उसने हमें आप इतला दी कि मेरे साथ ये हो गया है। उसको भी ये पता नहीं था कि ये मेरे खिलाफ इन्होंने क्या लिखा है या किस दफे के तहत मुझे भेजा है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू की, डीसी साहब के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू की कि भाई ये क्या चक्कर है, आप किस ज़ाब्ते के हैं और किस ज़ाब्ते के तहत ले रहे हैं, हमें बताइए तो सही। तो डीसी साहब ने टाल मटोल करनी शुरू कर दी कि नहीं जी ये ADC साहब ने किया हो गया, आधा घंटा उस चीज में निकाल दिया। फिर जी ADC साहब से पता लगाया, उन्होंने कहा मुझे पता कुछ नहीं है, नहीं जी ये AC साहब ने किया होगा। फिर हमने AC साहब से पता लगाया, आधा घंटा पौना घंटा, उसमें रात के 9 बज गए। फिर जाके मुझे जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार को, मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, जब डीसी साहब ने कहा कि शायद तहसीलदार ने ऑर्डर किया होगा, तो तहसीलदार साहब को मैंने फोन किया, रफीक साहब को, तो वो कहने लगे जनाब मैं अवेलेबल नहीं हूँ यहाँ पे, मैं कहीं कोविड हो गया पता नहीं डांगरी में कि किधर, मैं यहाँ हूँ नहीं। और उसके बाद दूसरी कॉल की तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। कोई ऑर्डर है उसके तहत इसको हमने अरेस्ट किया। जब हमने नायब तहसीलदार का, इनसे मैंने नंबर लेके, नायब तहसीलदार पे मोल साहब है, जब मैंने उनको पूछा कि जनाब आपने ये क्या किया है, किस ज़ाब्ते के तहत,
تو انہوں نے مجھے کہا جناب کہ میں نے اس کو 107 دفعہ 107 117 یہ ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کے دفعہ دی کہ اس کے تحت بھی میں نے اندر کر دیا. تو چونکہ میں ایک وکیل ہوں، میں جانتا تھا کہ یہ کون سے دفعات ہوتے ہیں، تو میں نے اسی وقت ان کو کہا کہ یہ اگر دفعہ لگایا ہے تو آپ کو پہلے ضروری تھا کہ اس سے ضمانت لی جاتی، اریسٹ کرنے سے پہلے. یہ ایسا دفعہ ہے جس میں اریسٹ کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ضمانت دینی ہے تو دو، ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے. تو آپ اس کی ضمانت لیجئے، کیوں اس کو اندر کیا ہے؟ تو مجھے آگے سے بولتے ہیں نہیں جناب، مجھے ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں. اب آپ کی نظر میں تھوڑا اس میں بھی 107 لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of peace. جب بھی کسی میجسٹریٹ کو یہ لگے، ایگزیکٹو میجسٹریٹ کو یہ لگے کہ کوئی شخص جو ہے وہ امن میں خلل ڈالنے والا ہے، یا or disturb the public tranquility or do any wrongful act that may probably occasion a breach of peace. کہ ایسا لگے کہ کچھ ایسا امر کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے جس کی وجہ سے امن میں خلل پڑ جائے گا. or the peace or disturb the public tranquility and is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding. اور اس کے لگے کہ اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. he may in the manner herein after provided require such person to show cause. اور وہ پھر کیا کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کو بولے گا کہ شو کاز کرو، مجھے ریزن بتاؤ وائی انسٹیٹیوشن کا راج چلتا ہے. تو پھر یہ کیا گنڈا گردی ہو رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نائب تحصیلدار ایک ڈی سی کے کہنے پہ ایک دفعہ 107 کے تحت کسی بھی شخص کو اٹھے اور آرڈر کرے کہ اس کو جیل میں ڈالو، جبکہ یہ قانون ہی نہیں. آپ خود اس قانون کا معائنہ کر سکتے ہیں. قانون کہتا ہے کہ اگر کسی میجسٹریٹ کو کسی شخص پہ بھی شک لگے کہ یہ امن میں خلل ڈالنے والا ہے تو وہ اس سے ایک مچلکا لے کے اس کو چھوڑ دے. اور ہم نے جب پھر کوشش کی اور تحصیلدار کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ مچلکا لیجیے اور اس کو چھوڑیے، تو بڑے جو تحصیلدار صاحب ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئے، کہیں پہ غائب ہو گئے، ملے ہی نہیں ہمیں، اور فون سوئچ آف کر دیا. اور چھوٹے جو تحصیلدار صاحب تھے، نائب تحصیلدار صاحب، انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا جی مجھے ڈی سی صاحب نے کہا ہوا ہے، مجھے خدا کا واسطہ بچائیے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو. تو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ آج یہ دور آ گیا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس عوام کی مینڈیٹ کی وجہ سے یہاں پہ چیئر پرسن بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو اس طریقے سے نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس طریقے سے نیشنل کانفرنس کے کارکنان کو اٹھانا شروع کر دیا جائے گا. اور جو پروونشل سیکرٹری لیول کا ہمارا ایک یوتھ کا جو ورکر ہے اس کو اٹھا کے ہاتھ سے بند کیا ہوا، اور اس ٹائم بھی وہ جیل میں ہے اور کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی. اور جو وجہ ہم حاصل کر پائے ہیں پولیس سے، اس وجہ کے مطابق اس کو بالکل نہیں اریسٹ کیا جا سکتا، غیر قانونی امر کیا گیا ہے اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس قسم کے حالات ہیں تو پھر یہاں پہ ان ڈی سی صاحب کی موجودگی میں ہمیں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. ہم آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس قسم کے قابل ترین افسر کو یہاں سے اٹھا لیا جائے اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جگہ کوئی کسی دوسرے شخص کو بھیجا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم 2 یا 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، سنڈے تک کا ٹائم دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس دوران ہم کوشش کریں گے، اگر ٹائم مل گیا تو ہم آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو بھی اس سارے ایشو کے ساتھ ملیں گے اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی اس سارے ایشو کے ساتھ ملیں گے. اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا اور ان کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا جاتا تو ودن 2 or 3 days نیکسٹ ہم یہاں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیں گے، پیسفل پروٹیسٹ شروع کر دیں گے اور مشکل کر دیں گے ان کے لیے یہاں پہ دفتر چلانا. تو میں ان تمام باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اور میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ میڈیا میں یہ تمام باتیں چلائیں. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہماری عوام تک پہنچنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی تھی. میں بہت بہت آپ کا شکریہ.